یہ بولنا کیسا کہ ملکت موت جو ہے وہ ادھر ہی ادھر گھوم رہی ہے. جیسے بھی جس کو بھی انتقال کا بتاتے ہیں تو وہ بولنے ہیں کہ کیا ہو گیا، کیا تمہارے اس کو علاقے کو پاڑا بولتے ہیں نا، تو بولنے ہیں پاڑے میں ہی گھوم رہی ہے کیا، کیونکہ ابھی جو ہے 6واں 7واں انتقال ہے یہ. ہاں ہاں، کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس طرح بے جان پر، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. یہ مولانا کافی رحمت اللہ علیہ کے بڑے پرسوز اشعار ہیں، اگر سمجھ پڑے جس کو تو یہ ملک الموت جو ہے نا علیہ السلام، یہ مطلب لوگ بولتے ہیں، اب جیسے انہوں نے پاڑا محلے کو بولتے ہیں کہ وہاں کچھ 6-7 اموات پے در پہ ہوئی ہوں گی، تو ملک الموت علیہ السلام کا وہاں مطلب وہاں پھیرا لگاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں. اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ملک الموت اسرائیل علیہ السلام یہ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، اور اللہ کی، آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر میں کسی مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا. اب یہ کہ کسی محلے میں ڈیوٹی لگ گئی تو دوسرے محلے جو ہیں یہ موت سے خالی ہو گئے، ایسا تھوڑی ہے. ملک الموت کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے روایتوں میں کہ ان کے سامنے یہ ساری دنیا جو ہے نا، یہ کف دست مانے ہتھیلی کی طرح کر دی گئی ہے. یہ بھی روایت ہے، ہتھیلی کی طرح ساری زمین، ساری دنیا کر دی گئی ہے، اور ساری مخلوق ان کے سامنے ہے. اللہ پاک جس کا حکم کرتا ہے وہ اس کی روح اٹھا لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں. روایت یہ بھی ہے. 2 شخص ہیں، ایک مشرق میں یعنی ایسٹ میں، اور دوسرا مغرب یعنی ویسٹ میں. دونوں کو ایک ساتھ ایسے موت آتی ہے جیسے دونوں پل کے ساتھ جھپکتی ہیں. تو ملک الموت کو دونوں پر کیسے قدرت ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ملک الموت علیہ السلام کی قدرت مشرق و مغرب میں، اندھیرے اور روشنی میں، اور خشکی اور تری میں رہنے والوں پر ایسے ہے جیسے کسی شخص کے سامنے دسترخوان بچھا ہو اور وہ جہاں سے جو چاہے لے لے. حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام کو یہ قوت حاصل ہے. یہ بھی روایتیں ہیں کہ آپ کے معاونین بھی ہیں، جس کو ہم ٹیم بولتے ہیں، فرشتوں کی ٹیم ہے، وہ کتنی تعداد ہے خدا بہتر جانے. تو یہ کہ موت ایک ہی محلے میں، ایک ہی پاڑے میں کوئی 2-4-6 کو نہیں آتی. بعض اوقات زلزلہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ابھی اپنے یہاں ہوا تھا کشمیر اور کچھ مطلب اسلام آباد کی طرف، اور تو پتہ نہیں کتنے ہزار کتنے لاکھ دنیا سے چلے گئے. سیلاب آتے ہیں کتنے چلے جاتے. تو ایک پہاڑے میں تو سیلاب نہیں آتا، ایک پہاڑے میں یا ایک محلے میں تو زلزلہ صرف نہیں ہوتا، جگہ جگہ زلزلہ جب بڑا آتا ہے تو جو تباہی مچاتا ہے. تو یہ سب اللہ پاک کی مرضی سے، اللہ پاک کے چاہنے سے ہوتا ہے. اور ملک الموت علیہ السلام کو یہ نہیں کہ بھائی یہ ایک کی روح قبض کریں گے تو اب یہ کہ یہ دوسرے کی روح قبض نہیں کر سکیں گے، ایسا نہیں ہے. وہ اللہ پاک نے ان کو بڑی قدرت دی ہے نا. ایک ساتھ کئی افراد جو ہیں ایک ہی سیکنڈ میں موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. کشتیاں الٹ جاتی ہیں، اسٹیمر اڑ جائے، شپ الٹ گئی تو چھت آ گئی تو مطلب زمین پھٹ گئی تو سیلاب نے لائن سر بہا دیا جتنے آئے ان کو سب کو. تو اللہ پاک کی یہ قدرت ہے. تو یہ سب کے اتنی اموات آئی ایک محلے میں، تو الٹا ہم کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ باتیں بنانی چاہیے کہ ملک الموت
کہ ڈیوٹی لگ گئی ہے اور یہ فضول لوگ فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنا کہ یار اگر ایسا ہے بھی تو میری بھی تو باری لگ سکتی ہے تو جلدی جلدی مسجد میں چلیں یار. مسجد امن کی جگہ ہے, نمازیں پڑھیں, گناہوں سے توبہ کریں, سنتوں پر عمل کریں, لوگوں کے حق مارے ہیں تو ان کے ادا کر دیں, کسی پر ظلم نہ کریں. ظلم کیا ہے تو اس کا بھی جو بھی شرعی تقاضے وہ پورے کریں, معافی مانگے, اگر چھینا ہے تو اس کو لوٹا دیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ موت کی یاد جو ہے نا یہ گناہوں سے بچاتی اور نیکیوں کی طرف رغبت دلاتی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کے ہیں پل کی خبر نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا میرے سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ بعضوں کا جو نا جیسے موت آئی, اب اس میں کیا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کے جملے بھی کہہ دیتے ہیں کہ بس ملک الموت علیہ السلام کو ہمارا ہی گھر ملا, ہمارا ہی محلہ ملا, ہماری ہی جگہ ملی, ہمارے ہی لوگ ملے. یہ اس طرح کے جملے کہنا کیسا ہے ان کے بارے میں, حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں؟ یہ بس لوگ کہتے ہیں, حالانکہ مجھے روایت یاد آ رہی ہے خادم النبی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ ملک الموت علیہ السلام بندوں کے چہروں کو روزانہ 70 بار دیکھتے ہیں, 70 ٹائمز دیکھتے ہیں. جب کوئی ایسا بندہ ہنس رہا ہو جس کی روح قبض کرنے انہیں بھیجا گیا ہو تو وہ کہتے ہیں کتنے تعجب کی بات ہے, مجھے اس کی روح قبض کرنے بھیجا گیا ہے اور یہ ہنس رہا ہے. اب کتنی مخلوق ہے دنیا میں, تو ملک الموت کو کتنی طاقت ملی ہوگی. تو یوں مطلب یہ کہ 70 بار ملک الموت چہرہ دیکھتے ہیں اور دن میں, اور کوئی ہنستا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیسا غافل ہے کہ میں اس کی روح قبض کرنے آیا اور یہ ہنس رہا. ہمارا ہنسنا بھی ان کو پاس نہیں ہے, غفلت کے ساتھ ہنسنا. یہ باللہ اعلم. تو یہ روایتیں ہیں مطلب. تو اب یہ کہ ہمارا گھر دیکھ گئے تو واقعی آپ کا گھر بھی دیکھ گئے. حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام روزانہ 5 مرتبہ گھروں کو غور سے دیکھتے ہیں اور روزانہ ہر آدمی کے چہرے کو 1 بار دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے انسان کو جھرجھری آتی ہے, کبھی کبھی کپ کپی تاری ہو جاتی ہے, جھرجھری آتی ہے. تو یہ علامت بتائی جا رہی ہے کہ ملک الموت اس کو دیکھتے ہیں. حضرت سیدنا اکریمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض کے وقول یعنی بعض علماء کرام کے فرمان کے مطابق حضرت ملک الموت علیہ السلام روزانہ لوگوں کی کتاب حیات میں 3 بار اور بعض کے کہنے کے مطابق 5 بار نظر فرماتے ہیں. کتاب حیات یعنی اس کی زندگی پر نظر فرماتے ہیں روزانہ کی 3 بار یا 5 بار. یہ کتنے دن باقی ہیں یا جو بھی اب یہاں سے مراد ہو اللہ بہتر جانے. تو یہ شرح الصدور پیج نمبر 120 وغیرہ سے یہ میں نے آپ کو پیش کیا. تو یہ شرح الصدور پڑھنے والی کتاب ہے, اس کو پڑھیے. دیکھو کتنی روایتیں اس میں کہ آپ نے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلی بار یہ روایتیں ہو سکتا ہے سنی ہو. حضرت سیدنا امام اعمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے تھے. جب وہ کسی شخص کے بتاتے تو فرماتے اپنی حاجت پوری کر لو کیونکہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں. تو بریکٹ میں لکھا ہے وہ برا بلا کہنے لگ جاتا. چنانچہ آپ نے رب کی بارگاہ میں شکایت کی. اللہ عز و جل نے بیماری نازل فرما دی اور موت کو پوشیدہ کر دیا, نے چھپا دیا. حضرت سیدنا ابو شاہزاد جابر بن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام لوگوں کو بغیر کسی درد و مرض کے موت دیتے تھے تو لوگ انہیں برا بلا کہتے تھے. آپ نے بارگاہ الہی میں اس کے بارے میں عرض کی تو اللہ پاک نے بیماریاں پیدا فرما دی. لہذا لوگ ملک الموت کو بھول گئے اور یوں کہنے لگے فلاں شخص فلاں بیماری کی وجہ سے مر گیا. اور جب لوگ روتے دھوتے ہائی پیٹ کرتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام جہاں میت ہوئی تھی وہاں دروازہ پکڑ کے دروازے کا پٹ ایک پلہ پکڑ کے یا اس جگہ تشریف فرما کر فرماتے ہیں کہ نہ میں نے اس کا رزق کھایا ہے
نہ میں نے کچھ اس پر ظلم کیا ہے. اس طرح کے کچھ ارشادات فرماتے ہیں کہ ان کا ٹائم پورا ہو گیا, مجھے حکم ہوا تو میں نے اس پر عمل کیا, اور جب تک تمہارے اندر ایک بھی زندہ ہے میں آؤں گا, بار بار آؤں گا اور ہر ایک کو لے جاؤں گا. یہ شرح الصدور جو ہے نا, یہ کتاب اتنی پیاری کتاب ہے, اللہ کی قسم بہت پیاری کتاب ہے. یہ مطلب اس میں اس طرح کی ایسی باتیں مجھے ایک بہت پہلے, آج سے کوئی میرا خیال ہے 55-50 سال پہلے ایک میرے دوست نے مجھے بتایا کہ میں نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور پڑھی. جب میں نے نام بھی اسی کے منہ سے سنا اس کتاب کا, اس دوست سے پڑھی, تو مجھ پر اتنا اس کا اثر ہوا ہے کہ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا ہوں. تو پھر یہ کہ مجھے بھی شوق ملا, تھا تو اس فیلڈ کا تو تھا ہی کتابوں کی, لیکن یہ کتاب نہیں مجھے معلوم تھی, یا ہو تو توجہ نہیں تھی. پھر میں نے بھی یہ کتاب حاصل کی, اردو ترجمہ اس وقت بھی ملتا تھا. حضرت مفتی شجاعت علی قادری رحمت اللہ علیہ, یہ مفتی سید شجاعت علی قادری, علماء کراچی کے علماء بھی جانتے ہوں, مفتی کراچی بھی ان کو بولتے تھے. میں چند بار زیارت کی ہے ان کی, اور مطلب وفات پا گئے, بہت سال ہو گئے وفات پا گئے. تو ان کا ترجمہ ملتا تھا, تو غالباً میں نے ان کا ترجمہ اردو میں حاصل کیا. اصل کتاب عربی میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہ وہ عالم دین, وہ عاشق رسول بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو غالباً 75 ٹائمز 75 بار جاگتے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے. اتنے بڑے ادا والے اور بزرگ محدث, بہت بڑے عالم دین تھے. یہ اور بھی کتابیں ہیں, تو ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے, تو یہ کیسی ہوگی؟ یہ تو یہ اب تو اللہ کی رحمت ہے کہ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے بھی کتنے سال ہوئے اس کو ترجمہ کر کے شائع کر دیا ہے, اور تخریج بھی کی ہے حدیثوں کی, جو حوالے نکال کے اس میں شامل کیے. تو یہ یقین مانے لاجواب کتاب ہے, اس کو حاصل کریں, گھر میں رکھیں, اللہ توفیق دے تو تھوڑا اس کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ آخرت کا شوق پیدا ہوگا, اللہ پاک کا خوف پیدا ہوگا, نیکیوں کی طرف رغبت ملے گی, گناہوں سے بیزار ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ الکریم.